اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس چینل پر روزانہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ایک سبق بھیجا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، نورانی قاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں، نماز کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 17، آخری تختی آج ہم پڑھیں گے۔ اسکرین پر آپ کو جو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، جزاءً، اس تختی کو روا میں پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو روا اور ہجا دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، جیم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، دانتوں کو سختی کے ساتھ ملائیں گے زا کو پڑھتے وقت۔ اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر یہ مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح ز الف مد زبر ز، ز الف مد زبر ز، جزاء، حمزہ، حمزہ کے اوپر 2 زبر تنوین ہے، حمزہ 2 زبر ان، جزاء، جزاء۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ 2 زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کریں گے، وقفاً، جزاء، وقفاً، جزاء۔ اگلا حرف دیکھیں، الف، الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر دال نما موڑی ہوئی شکل ہے، اس چیز کو جزم کہتے ہیں۔ الفاظ کو ملانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو حمزہ اور لام کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، اس طرح حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الم، الم، لام، لام کے اوپر کڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے، یہ لمبا مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھیں گے، کس طرح لام مد کڑا زبر لا، لام مد کڑا زبر لا، الملا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، الملائکہ، تا نقطوں والی تا ہے، گول تا، اس کو باریک پڑھیں گے، تا پیش تو، الملائکۃ، الملائکۃ۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے، کس طرح وقفاً، الملائکہ، وقفاً، الملائکہ۔ اگلا حرف دیکھیں، الف، الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر 3 دندانے والی چیز ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر یہ آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ جس طرح جزم میں الفاظ کو ملایا جاتا ہے، اسی طرح تشدید میں بھی الفاظ کو ملایا جاتا ہے، تشدید والے حرف کو جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں غنہ کریں گے، اس طرح حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف، الف کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، نون الف مد زبر نا، نون الف مد زبر نا، انا، انا،
حمزہ عین زبر آ، الف، الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کریں گے، اس کے بعد عین، گلے کے درمیان سے عین کو نکالیں گے، عین کو پڑھیں گے، عین کے اوپر جزم کا نشان ہے، الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو حمزہ اور عین کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، حمزہ عین زبر آ، انا آ، طا بغیر نقطوں والی تا، بڑی تا، اس کو موٹا پڑھیں گے، طا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو طا اور یا کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، اس طرح طا یا زبر طی، انا اعطی، نون الف زبر نا، انا اعطینا، انا اعطینا، جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو سیم پڑھیں گے، وقفاً، انا اعطینا، وقفاً، انا اعطینا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔